الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان، تقریباً ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں بیماریوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ بیماریوں کے تعلق سے ہماری شریعت کی کیا تعلیم ہے، اس کی کیا ہدایتیں ہیں، آئیے ہم اس کو مختصراً آج کی نشست میں جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ کہ اگر آدمی محفوظ ہے، بیماریوں سے محفوظ ہے، صحیح سلامت ہے، تو اس کو یہ صحت کی حالت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ڈھیر سارے لوگ ان نعمتوں کے تعلق سے خسارے میں، گھاٹے میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصت کے اوقات انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ ان دونوں نعمتوں کی انسان قدر نہیں کر پاتا جیسی قدر کرنی چاہیے، اور اسی لیے کہا گیا ہے، وہ جو حدیث ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضی مرض سے محفوظ رکھا ہے، تو اس کو غنیمت جانیے اور عبادتیں کیجیے، نیکی کا کام کثرت سے کر لیجیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تعالی سے خطرناک بیماریوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سکھلائی ہوئی کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کس چیز سے؟ برص کی بیماری سے، دیوانگی کی بیماری سے اور کوڑھ کی بیماری سے، اور اس کے علاوہ تمام خراب قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ عفو اور عافیت کی دعا، کہ انسان اپنے عافیت کے لیے دعا کرے۔ صلی اللہ العافیہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ ایک دعا ان الفاظ میں سکھلائی گئی ہے کہ اللہم عافنی فی جسدی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ تعالیٰ میرے بدن میں، میری آنکھ میں، میرے کان میں، یعنی میرے پورے جسم کو تو عافیت میں رکھ اور ہر بیماری سے محفوظ رکھ۔ تو اس طرح کی دعائیں بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بیماری سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں بیماریاں، انسان کے گناہ جھڑتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے۔ گویا کہ یہ بیماری محض آپ کے لیے شر نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ خیر کا پہلو ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ لہذا اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو ہم یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہ کو معاف کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صبر و تحمل سے کام لیں، جزا فضا نہ کریں، چیخیں چلائیں نہیں، شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا بھی کریں اور دوا علاج بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ یقین رکھیں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں شفا کی۔ انبیاء کرام کی دعائیں دیکھیے، قرآن کے اندر مذکور ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح سے اور بھی انبیاء کی دعائیں مذکور ہیں کہ مصیبت کے وقت میں، بیماری کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ علاج بھی کریں۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کا علاج نہ بنایا ہو، جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت کے۔ اس لیے آدمی کو دعا کے ساتھ ساتھ دوا اور علاج بھی
کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالی پر یقین رہے کہ اللہ تعالی ہی اس دوا کے ذریعے مجھ کو شفا دے گا، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز اور یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کتنی بھی مصیبت میں ہو، کتنی سخت بیماری میں ہو، اس سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ حدیثوں میں اس سے منع کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں مجھ کو نہیں موت کی تمنا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک قاعدہ بتلایا گیا ہے، کچھ الفاظ بتلائیں گے کہ ان الفاظ کے ذریعے آدمی کہہ سکتا ہے، جیسے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھ کو زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھ کو موت دے دے۔ یہ ان الفاظ میں وہ دعا کر سکتا ہے، لیکن مطلق موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو بہت سارے کام، نیک کام، بہت ساری عبادتیں وہ نہیں کر پاتا ہے، نوافل نہیں پڑھ پاتا ہے، بہت سارے اذکار نہیں پر کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام اعمال کا اجر و ثواب لکھتا رہتا ہے جو اعمال وہ صحت کی حالت میں یا مقیم ہونے کی حالت میں بندہ کرتا تھا۔ لہذا ایک بیمار آدمی کو یا ایک مسافر آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے عمل کا سلسلہ اور میں اتنا عمل نہیں کر پا رہا ہوں، نیک عمل نہیں کر پا رہا ہوں جتنا صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو جانتا ہے۔ تو یہ چند تعلیمات تھیں شریعت کی، ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں ہر طرح کے امراض سے محفوظ رکھ، صحت مند رکھ اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔